السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، وهو رب العالمين وأحسن الخالقين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل، سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيبنا أبي القاسم محمد وإطرته الطيبين الطاهرين الأئمة الهداة المهديين الراشدين المعصومين المنتجبين، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وقرب زمانه وكثر أنصاره وأهلك أعداءه، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صلوات. غیبت امام میں ہماری ذمہ داریاں اس عنوان پر گفتگو ہو رہی تھی، اور جیسا کہ میں نے کل رات کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ بعض لوگوں کو یقیناً یہ شکایت ہوگی اور ہے بھی کہ براہ راست عنوان ابھی شروع نہیں ہو سکا، لیکن میری مجبوری بھی یہ ہے کہ اس عنوان تک آنے سے پہلے چند انتہائی اہم ترین مسائل کو حل کرنا تھا، اور خصوصیت کے ساتھ صاحبان ایمان کی اکثریت کے پاس ایک اطمینان کا جو جذبہ ہے، اور بار بار جس سے ہمیں ڈرایا گیا ہے کہ کبھی اتنے مطمئن نہ ہو جاؤ کہ شیطان کو تمہیں بہکانے کا موقع مل جائے، کہ جہاں پہ انسان مکمل سیٹسفیکشن کی منزل پہ پہنچتا ہے وہیں سے غفلت شروع ہوتی ہے، اور جہاں سے غفلت شروع ہوتی ہے بس وہیں مومن تک پہنچنے کا موقع شیطان کو مل جاتا ہے۔ اب یہ غفلت دنیا کے بارے میں بھی ہے اور آخرت کے بارے میں بھی۔ آخرت کی غفلت تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہر مومن اپنی جگہ یہ یقین کیے بیٹھا ہے کہ میں گناہ کبیرہ کروں، شریعت کی خلاف ورزی کروں، احکامات خدا کو پامال کروں، جان بوجھ کر دین کے احکامات کا مذاق اڑاؤں، پھر بھی میری نجات یقینی ہے، اور ہر صورت میں پروردگار عالم کا یہ فرض ہے، اس کی ڈیوٹی ہے کہ مجھے جنت دے اور کسی قسم کا عذاب نہ ہو۔ یہ تو آخرت کی غفلت ہے جس پر علماء کرام آج کل بہت گفتگو کر رہے ہیں، لیکن دنیا کی بھی غفلت کہ ہماری زندگیوں کا ایک بڑا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں اپنے امام کا انتظار کرنا ہے۔ پیغمبر کی حدیث، انتظار الفرج افضل الاعمال۔ افضل عربی زبان کے گرامر کے اعتبار سے سپرلیٹو ڈگری، سب سے زیادہ فضیلت والا عمل یہ ہے کہ آخری امام کا انتظار کیا جائے،
افضل عمل اسے قرار دیا گیا ہے اور ہماری زندگیوں کا اہم ترین مقصد یہ ہے، لیکن کہیں امام کا یہی انتظار غفلت کے عالم میں نہ ہو رہا ہو کہ پھر وہ انجام اور نتیجہ ہمارے سامنے آئے جس کا تذکرہ پرسوں رات کی مجلس میں ہو گیا کہ ساری زندگی انتظار کرنے والا بھی آخری وقت میں انکار کر بیٹھتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ پروردگار عالم کے یہاں اصول یہی ہے کہ کسی بھی شخص کی نجات کا دار و مدار اس کے زندگی بھر کے اعمال پہ نہیں ہوتا بلکہ اس کے وقت آخر کی کیفیت پہ ہوتا۔ ساری زندگی اگر کسی شخص نے خدا کی نافرمانی کی اور آخری وقت میں ایمان لے آیا، اس کو نجات مل جائے گی، اور ساری زندگی کسی نے اگر اللہ کی عبادت و اطاعت کی ہے اور آخری وقت میں بہک گیا تو اب اس کے لیے پروردگار کی بارگاہ میں وہی جہنم ہے۔ معصوم نے بنی اسرائیل کے ایک واقعے کے ذریعے سے اس نقطے کو واضح بھی کیا ہے۔ ارشاد فرما رہے ہیں امام معصوم کہ بنی اسرائیل میں دو بھائی، سگے بھائی، ایک ہی مکان میں رہتے تھے۔ اس طرح کہ مکان کی نچلی منزل میں بڑے بھائی کا قیام تھا اور اوپر کی منزل پہ چھوٹے بھائی کا۔ ایک ہی گھر میں رہنے والے یہ دونوں بھائی دن میں کئی مرتبہ ملاقات ہوتی تھی، لیکن رات کے کھانے یا ڈنر ٹیبل پر تو یقیناً ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ اور رات کے کھانے کے بعد انسان ویسے بھی ذرا ریلیکس ہوتا ہے، کوئی کام کاج نہیں ہوتا تو باتیں کرنے کا موڈ ہوتا۔ ہر رات کو ڈائننگ ٹیبل پر ملاقات بھی ہو رہی اور اس کے بعد ڈسکشن بھی۔ یہ روایت علماء نے اکثر موت کے ٹاپک میں نقل کی ہے، لیکن جس عنوان پر میں گفتگو کر رہا ہوں وہاں بھی اس کی مناسبت پائی جاتی ہے۔ اب دونوں بھائیوں میں رات کے وقت جو بحث ہوتی ہے اس میں اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ بڑا بھائی منکر خدا، وہ کسی خدا کو نہیں مانتا، وجود خدا کا انکار کر رہا۔ چھوٹا بھائی مقر خدا، خدا کا قائل ہے، توحید کے عقیدے کو دل میں رکھتا۔ رات کو کھانے کی میز پہ دونوں بھائی ملتے ہیں اور روزانہ یہ بحث ہوتی کہ بڑا بھائی وہ خدا کو نہیں مانتا، اس کے پاس دلیلیں، وہ دلیلیں پیش کرتا ہے تاکہ چھوٹے بھائی کو کنونس کیا جائے۔ چھوٹا بھائی خدا کو مانتا ہے، اس کے پاس دلیلیں ہیں وجود خدا کی، وہ بڑے بھائی کو دلیلیں دیتا ہے تاکہ کنونس کیا جائے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ ایک لمبی مدت گزر گئی، دلیلیں دونوں طرف سے آ رہی ہیں لیکن نہ اس نے مانا نہ اس نے مانا۔ 20 سال، 25 سال، 30 سال، لیکن ایک دوسرے کی بات سنتے سنتے آہستہ آہستہ دلوں پہ اثر ہونے لگا۔ مانا کسی نے نہیں، لیکن مسلسل ایک چیز انسان سنتا رہے، اثرات ہوتے ہیں، ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ ایک رات ایسی آئی، بڑی عجیب رات، کہ کھانے کی میز پر پھر وہی دلیلوں کی بارش، ادھر سے دلیل گئی، ادھر سے کاؤنٹر دلیل آئی۔ اس نے کہا کہ خدا نہیں ہے، اس نے کہا کہ خدا ہے۔ روزانہ کی طرح مسئلہ حل نہیں ہوا اور جو سونے کا وقت آیا تو خدا حافظ کہے کہ رخصت ہوئے۔ لیکن یہ 20-25 سال کے بعد آج نتیجہ یہ نکلا کہ بڑا بھائی اپنے بستر پہ لیٹا، اتنے سال کی بحث کے بعد آج اسے احساس ہو گیا کہ وہ غلطی پر تھا اور خدا ہے۔ میرے چھوٹے بھائی کی دلیلیں بالکل ٹھیک، انکار کرتا رہا تھا، ابھی بھی انکار کر کے آیا ہے، لیکن دل نے گواہی دے دی۔ چنانچہ اس نے سوچا کہ اب ایک مرتبہ اس چیپٹر کو کلوز کرنا چاہیے، اپنی غلطی کو اقرار کروں اور چھوٹے بھائی کے پاس جا کے یہ بتا دوں کہ میں خدا کو مان رہا ہوں تمہاری طرح۔ یہ سوچ کے بستر سے اٹھا اور زینے کی جانب چلا۔ اب مکان کی دونوں منزلوں کو ملانے والا زینہ، یہ زینے پہ چڑھ رہا، اور ادھر وہ چھوٹا بھائی وہ آج کھانے کی میز سے اٹھ کے بستر پہ لیٹا،
مسلسل 25 سال اپنے بڑے بھائی کی دلیلیں سننے کے بعد اگرچہ مانا نہیں تھا لیکن اثر ہو رہا تھا، آج اس کے دل نے واپس آ کے کہا کہ میں دھوکے میں تھا، غفلت میں تھا، لوگوں نے مجھے بے وقوف بنا رکھا تھا، میرا بڑا بھائی صحیح کہتا ہے کوئی خدا نہیں، اس کی دلیلیں بالکل ٹھیک ہے، چلو چل کے اس سے معافی مانگو کہ اتنے سال بلا وجہ میں نے اس کے ساتھ ڈسکشن کیا۔ یہ سوچ کے چھوٹا بھائی کمرے سے نکلا اور سیڑھیاں اترنے لگا۔ اب امام فرما رہے ہیں کہ عجیب منظر بن گیا، بڑا بھائی اوپر کی منزل پہ جا رہا، سیڑھیاں چڑھ رہا، چھوٹا بھائی سیڑھیاں اتر رہا، اور بالکل درمیان میں جہاں سیڑھی ایک مرتبہ ٹرن ہوتی اس جگہ پہ اب اس سے پہلے کہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے سامنے خدا کا اقرار کرے یا چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے سامنے خدا کا انکار کرے، عین وہ ٹائم آ گیا کہ خدا نے دونوں کی موت اسی وقت پہ لکھی تھی۔ ملک الموت آیا اور دونوں کی روحوں کو قبض کیا۔ اب دونوں کے جسم اسی سیڑھیوں پہ گر پڑے۔ گھر والوں کی بات چھوڑیے، اب وہ فرشتے آئے جن کا کام یہ کہ مرنے والے کی روح کو ملک الموت سے ریسیو کرے۔ موت ایک بہت ہی دلچسپ ٹاپک ہے، کس طرح سے روح نکلتی، ملک الموت سے یہ روح کون لے کے جاتا، اس کے بعد روحوں کو کہاں رکھا جاتا، ایک بہت ہی ڈیٹیل ٹاپک اور سبجیکٹ پوری کتابیں موجود ہیں۔ ان شارٹ یہ کہ ملک الموت یہ روحیں لے کے کھڑا، فرشتے آ گئے، رحمت کے فرشتے بھی اور عذاب کے فرشتے بھی، کیونکہ رپورٹ یہ تھی کہ مرنے والوں میں ایک نیک ہے ایک گناہگار، یہاں آ کے فرشتے پریشان ہو گئے۔ اب یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھانے کے لیے امام فرما رہے ہیں، ورنہ فرشتوں کے پاس پریشانی کا تصور نہیں۔ بہرحال آئے، کیا کیا جائے؟ بڑے بھائی کو دیکھا، مثلا 70 ایئرز اس نے خدا کا انکار کیا، اور شاید 70 منٹس بھی اس نے خدا کو نہیں مانا، کیا کریں اس کے ساتھ؟ چھوٹا بھائی ساری زندگی مثلا 65 ایئرز اس نے خدا کو مانا، آخری لمحوں میں خدا کا انکار کر بیٹھا، کیا کریں؟ کس کو کہاں لے کے جائیں؟ فرشتے پزلڈ، پریشان۔ حکم خدا ہوا کہ اے میرے ملائکہ، بڑے بھائی کو لے جاؤ اور اسے جنت میں جگہ دو، چھوٹے بھائی کو لے جاؤ اور اسے جہنم میں ڈالو۔ فرشتوں نے کہا پروردگارا، اس بڑے نے 70 سال تیرا انکار کیا، اس چھوٹے نے 65 سال تیری عبادت کی۔ کہا کہ ہاں بے شک، لیکن نجات کا دار و مدار وقت آخر کے عقیدے پہ ہوتا کہ آخری وقت میں جب اسے موت آئی اس وقت اس کا عقیدہ کیا تھا۔ بڑے بھائی نے آخری وقت میں میرا اقرار کر کے اپنے 70 سال کے گناہوں کو دھو ڈالا، چھوٹے نے آخری وقت میں میرا انکار کر کے اپنی 65 سال کی عبادتوں پہ پانی پھیر دیا۔ تو یہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ 60 سال یا 65 سال یا 40 سال یا 30 سال ہم نے کیسے گزارے، ایک بڑا پرابلم یہ کہ ہماری زندگی کا آخری مرحلہ اور موت تک وہ کس حالت میں گزرے گی۔ اب جب ہمارے پاس یہ روایت آ گئی کہ آخری زمانے کے مومنین کو خصوصیت کے ساتھ بہکایا جائے گا اور کوشش یہ کی جائے گی کہ انہیں امام کے عقیدے کے بارے میں کنفیوز کر دیا جائے، تو ہمارا 70 سال امام کا ماننا اسی وقت فائدے مند ہے کہ جب امام کے آنے کے بعد بھی ہم امام کو مانتے رہیں۔ چنانچہ معصومین نے اس کے لیے 2 طریقے اختیار کیے۔ پہلا طریقہ تو یہ کہ آنے والے امام کے بارے میں اتنی ڈیٹیل ہم کو بتا دی، اتنی تفصیل ہم کو بتا دی کہ اس خطرے سے ہم بچ جائیں جس کا روایت میں تذکرہ آیا کہ آخری زمانے کا مومن کیسے بہکے گا، دنیا کو جھوٹے امام بنائے گی۔ یہ حدیث کا جملہ کہ میرا بیٹا اس وقت تک ظاہر نہیں ہو سکتا جب تک 12 جھوٹے امام نہ آئیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ فیگر بھی مختلف ہے، ایک میں ہے 12، ایک میں ہے 48، ایک میں ہے 60، ایک میں ہے 70۔ 12 سے 70 تک کا عدد دیا ہوا، یعنی کم سے کم 12 ایسے جھوٹے اور بہکانے والے آئیں گے، اور ہو سکتا کہ ان کی تعداد 70 بھی ہو جائے، کہ
کہ جو یہ دعویٰ کریں کہ ہم امام ہیں اور اس دعوے کا نتیجہ کیا نکلے گا، معصوم فرماتے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمارے ماننے والوں کے 3 گروہ ہو جائیں گے۔ تیسرا گروہ سب سے چھوٹا رہے گا، زیادہ تعداد ہمارے ماننے والوں کی یا تو ان میں سے کسی کے دھوکے میں آ جائے گی، 12 یا 60 یا 70 جو جھوٹے آئیں گے، ان میں سے کوئی نہ کوئی ہمارے ماننے والوں کو بہکا لے گا۔ یعنی دوسرے الفاظ میں 1000 2000 کو ایک لے گیا، 5 7 ہزار کو ایک لے گیا، 20 25 ہزار کو ایک لے گیا، ہر آنے والا ہمارے ماننے والوں کو اپنے ساتھ ملاتا جائے گا۔ اور یہ نتیجہ کیا نکلے گا، یا دوسرا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ماننے والے جب دیکھیں گے کہ اتنی تعداد میں جھوٹے امام آ رہے ہیں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اتنے مایوس ہو جائیں گے کہ جب سچا امام بھی آئے گا وہ کوئی توجہ ہی نہیں دیں گے اور کہیں گے جی کون اس امام کی بات سنے، یہاں تو روزانہ ایک امام نکل کے آ جاتا، ہم کس کی بات مانیں۔ یہ آپ کے سامنے بھی ہو رہا۔ دیکھیے میں چھوٹی سی بہت بھونڈی سے مثال دے دوں، مجھے خود پتا کہ میری مثال اچھی مثال نہیں، لیکن کم وقت میں بات کو سمجھانے کی خاطر علماء کرام بھی انسان ہیں، فرشتے نہیں۔ اگر ہم ان سے عصمت کا تقاضا کریں کہ جیسے امام معصوم ہے ویسا تمہیں ہونا چاہیے، تو یہ ہماری حماقت و غلطی۔ جب وہ انسان ہے تو انسانی فطرت کی جو خرابیاں کبھی ان میں بھی پائی جا سکتی ہیں، اور ہمیں جس طرح عام انسانوں کے لیے ہم اتنا ذہن میں رکھتے ہیں کہ بہرحال وہ غلطی کر سکتا، علماء کے لیے بھی ہمارے پاس اتنا بلکہ اس سے کچھ زیادہ نرم گوشہ ہونا چاہیے۔ لیکن ہوتا کیا کہ فرض کیجئے، میں بہت ہی غلط مثال دے رہا ہوں لیکن دے دوں، فرض کیجئے کہ کسی ماحول میں، کسی معاشرے میں، کسی کمیونٹی میں، کسی جماعت میں ایک عالم آیا اور وہ کوئی ایسی بات کر گیا، اس کا کوئی ایسا عمل، اس کا کوئی فعل کہ جو شریعت کے خلاف، لوگوں نے دیکھا، مایوس ہوئے۔ اتفاق سے 4-6 مہینے کے بعد دوسرا عالم آیا، وہ بھی ایسا ہی نکلا، تیسرا عالم آیا، وہ بھی ایسا ہی نکلا، 70 بھی نہیں، 3 عالم اگر مسلسل ایسے نکل جائیں گے تو کیا ہوگا؟ لوگ اب کسی چوتھے عالم کو مانیں گے ہی نہیں، کہیں گے یہاں تو ہر ایک دوسرے سے بڑھ کے نکلتا، ارے جب یہ اس ایک کے بعد دوسرا ایسا آ رہا، اب کون ان کے چکر میں پھنسے، کون ان کے پیچھے جائے، یہ تو سب کے سب ہمیں دھوکہ دینے چلے آ رہے ہیں۔ تو ہوتا یہی، اور ہمارے یہاں مثلاً کراچی کے ماحول میں بعض مجلس پڑھنے والوں کے طرز عمل سے لوگ اتنا مایوس ہوئے کہ کہا کہ نہیں اب کسی کی بات پہ توجہ ہی نہیں دینا، بس سننا ہے، دوسرے کان سے نکال دینا ہے اور واپس گھر آ جانا۔ معصوم 1400 سال پہلے ہمیں بتا چکے کہ امامت کے ساتھ بھی یہ ہوگا کہ جب مسلسل جھوٹے امام آئیں گے تو ہمارے سچے ماننے والے بھی اتنے محتاط و کوشش ہو جائیں گے کہ جب آخر میں سچا امام آئے گا یہ کہیں گے کہ نہیں بھائی اتنے ہم نے دھوکے کھائے ہیں، اتنے ہم نے نقصان اٹھائے ہیں کہ اب ہمت نہیں پڑ رہی ہے اس کو ماننے کی، اور نتیجہ یہی نکلے گا کہ امام آئے گا، یہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں گے۔ تو ایک بڑا خطرہ، یہ خطرہ کیا، یہ تو یقینی نشانی معصوم نے اور ایک امام نے نہیں، یہ 11 اماموں کی حدیث ہے۔ 11 اماموں نے کہا کہ 12 سے 70 تک جھوٹے دعوے دار امامت آئیں گے۔ اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ یا تو لوگ بہک کے ان کی بات مان لیں گے، اور یا اتنا ڈر جائیں گے ان کی وجہ سے کہ سچے کی بات بھی نہیں مانیں گے۔ اسی لیے معصوم نے کہا کہ دیکھو ہم تمہیں اتنی نالج دے جاتے ہیں، اتنی نشانیاں بتا جاتے ہیں کہ جس کے بعد تمہارے لیے یہ پرابلم نہیں رہنا چاہیے، تم آسانی سے پہچان سکو کہ کون سچا امام ہے اور کون جھوٹا امام۔ اب دیکھیے کتنی ڈیٹیل ہے ہمارے پاس۔ میرا ٹاپک نشانیاں نہیں ہے، ظہور امام کی نشانیاں، یہ میرا ٹاپک نہیں، لیکن صرف اس کے بارے میں 2-4 منٹ یہ گفتگو کروں، کتنی ڈیٹیل ہے۔ امام زمانہ کے آنے سے پہلے کتنے واقعات پیش آئیں گے سب بتائے گئے ہیں روایتوں میں۔ ان 10 نشانیوں کا تذکرہ کیا گیا کہ جس کے بارے میں حدیث میں یہ آیا کہ یہ 10 یقینی نشانیاں، ان میں کبھی تبدیلی نہیں آ سکتی، جب تک کہ یہ 10 نشانیاں نہ ہو میرا بیٹا نہیں آ سکتا۔ ایسی ہمارے پاس تقریباً 10,000 سائنز ہیں، نشانیاں ہیں، علامتیں ہیں ظہور امام کی، لیکن ان میں سے 10 کے بارے میں کہا گیا
کہ یہ 100% کنفرم یا یقینی نشانیاں. باقی ساری نشانیاں امام نے کہا کہ ہم بتا تو رہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ واقعات پیش آئیں، ہو سکتا ہے کہ پیش نہ آئیں، لیکن 10 ایسی نشانیاں جو بالکل یقینی. امام کس طرح آئیں گے، وہ ساری کیفیت، امام کا لشکر کیا ہوگا، اتنی ڈیٹیل کے ساتھ کہ کون سے 313 امام کی پہلی آواز سن کے آئیں گے، ان کا نام، ان کے باپ کا نام، ان کے دادا کا نام، ان کے علاقے کا نام، کس کس علاقے سے آئیں گے. 1400 سال پہلے کی حدیث ہے، مگر اس میں کوریا اور جاپان تک کے علاقوں کا تذکرہ کہ کوریا سے کتنے مومن امام کی پہلی آواز سن کے آئیں گے اور جاپان سے کتنے مومن آئیں گے. بلکہ لبنان کے ایک عالم آغائے سید محمد صدر، جنہوں نے امام زمانہ کے حالات پر 3 والیومز میں ایک انتہائی ضخیم کتاب عربی میں لکھی، انہوں نے تو ایک حدیث کی مدد سے یہ ثابت کیا کہ وہ جو پہلی آواز سن کے 313 آ رہے ہیں، ان میں پاکستان سے آنے والا مومن بھی ہے جس کا نام لکھا ہوا. اور اس کے بعد تعجب کس بات کا، اس بات کا کہ 1400 سال پہلے کیا کوئی جانتا تھا کہ پاکستان دنیا میں کوئی ملک ہے؟ کیا اس نام کا کوئی ملک کرۂ ارض پہ تھا؟ دنیا کے کسی نقشے میں، دنیا کے کسی میپ میں پاکستان بننے سے 100 سال پہلے کسی کو نہیں معلوم کہ اس نام کا ایک ملک بننے والا. اور 1400 سال پہلے کی حدیث جس سے آغائے سید محمد صدر نے اپنی کتاب میں لکھا تاریخ ما بعد الظہور، اس میں تذکرہ کوریا، جاپان، پاکستان، اتنی ڈیٹیل کے ساتھ امام نے یہ حالات کیوں بتائیں؟ معصوم معذاللہ وقت کو ضائع نہیں کرتا. ان سب کا مقصد یہ کہ جب کبھی بھی کوئی آدمی آ کر دعوی امامت کرے تو ہمارے شیعوں کے لیے یہ پہچاننا آسان ہو جائے کہ یہ سچا امام ہے یا جھوٹا امام. وہ نشانیاں بتائیں جو امام سے پہلے کی ہیں، وہ حالات بتائے جو امام کے بعد کے ہیں، امام کے پورے جہاد کا روٹ، وہ نقشہ ہم کو سمجھایا، کہاں سے جائیں گے، کہاں ٹھہریں گے، کس سے جہاد ہوگا، پہلے لشکر میں کون لوگ ہوں گے، اس کے بعد جب امام کی حکومت قائم ہو جائے گی اس کا سسٹم کیا ہوگا، دنیا میں امام کتنی اسٹیٹس بنائیں گے، ہر ایک کے گورنر تک کا نام کتابوں میں لکھا. یہ ساری ڈیٹیل ہمیں کیوں دی جا رہی؟ فقط اسی لیے کہ ہم آگاہ رہیں، اویئر ہوں، ہمیں ہمارے پاس اتنی نالج و انفارمیشن ہو کہ کوئی جھوٹا ہمیں بہکا نہ سکے، اور سچا امام آئے تو ہم اتنی احتیاط نہ کریں کہ امام آ بھی گیا اور پتا چلا کہ ہم گھر میں بیٹھے ابھی یہی ڈیسیشن لے رہے ہیں کہ جائیں یا نہ جائیں. اس لیے ہم کو اتنی معلومات دے دی گئیں، اور اسی موقع پر یہیں سے ہماری ذمہ داریاں شروع ہوتی. غیبت امام میں ہماری ذمہ داریاں کہ یہ اتنی ساری نشانیاں کیوں دی گئیں، تاکہ اس کی وجہ سے امام کو پہچاننے میں ہمیں آسانی رہے. اور پھر دوسری بات معصوم نے یہ بتائی، جس کا تذکرہ بھی میں نے پرسوں کیا، کہ خبردار کبھی بھی اپنا لنک اپنے امام زمانہ سے توڑنا نہیں. عیسائیت جیسی غلطی نہ کرنا کہ عیسیٰ کو مانے بھی اور نہیں بھی مانے، ہیں بھی عیسیٰ مگر چوتھے آسمان پر تو زمین والوں سے فی الحال عیسیٰ کا کوئی تعلق نہیں. یہ غلطی نہ ہونے پائے. یہ غیبت میں ظہور کے بعد کے حالات تو خیر ایک مسئلہ، ایک ٹاپک ہے، لیکن غیبت میں بھی پہلی ذمہ داری یہ قرار دی گئی کہ ہر وقت اپنے امام کو یاد کرتے رہنا اور اپنا رشتہ، اپنا لنک اپنے امام سے جوڑے رہنا، یہ ٹوٹنے نہ پائے لنک. اور اس کے لیے ایک عجیب تصور ہمیں دیا امامت کے بارے میں، ایک نیا کنسپٹ. شیعت میں سے بہت سے لوگوں کے ذہن میں نے یہ خیال پایا ہے، شاید آپ نے یہ نہ دیکھا ہو لیکن میں نے دیکھا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا امام غائب ہے. دیٹ مینز کہ وہ کسی جنگل میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا کسی جزیرے کے اندر ہیں، یا کسی پہاڑ وہاڑ میں ہیں، یا کسی غار میں پوشیدہ. بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ امام ہیں، زندہ ہیں، غائب ہیں، لیکن ہیں دنیا کے کسی گوشے میں. ہمارا اور ان کا براہ راست کوئی رشتہ، کوئی لنک، کوئی تعلق، کوئی کانٹیکٹ نہیں. بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ خیال پایا گیا، اسپیشلی جہاں پر جزیرہ خضرا کی روایت پہنچ جاتی، لوگوں کا یہ خیال، یہ عقیدہ اور بڑھ جاتا، یہ بلیو اسٹرانگ ہو جاتا.
ایک روایت ہے ہمارے پاس کہ اس دنیا میں ایک مقام ہے جس کا نام ہے جزیرہ خضرہ. وہاں پہ آج بھی اس وقت بھی امام کی حکومت قائم ہے، اور امام کے بیٹے، ان کے انتقال کے بعد پوتے، اور ان کے انتقال کے بعد امام کی جو اور اولاد ہے وہ وہاں پہ حکومت کر رہی. یہ ایک روایت ہمارے پاس موجود ہے، اور اس روایت میں لوگ اکثر چونکتے ہیں جب امام کی اولاد کا تذکرہ آتا. تو جو زیارتیں آپ پڑھتے ہیں امام زمانہ کی، مفاتیح میں ہیں، گوہر یگانہ میں ہیں، اس میں باقاعدہ یہ جملہ کہ السلام علیکہ وعلی اولادک، مولا آپ پر اور آپ کی اولاد پہ ہمارا سلام ہو. کئی زیارتوں میں یہ جملہ ریپیٹ ہوا. تو ایک جزیرہ ہے اس دنیا میں، اور اس کے بارے میں کئی روایتیں ہیں. اس جزیرے کے بارے میں ایک غلط فہمی جو ذہنوں میں آ جاتی وہ یہ ہے کہ اس کا نام ہے جزیرہ خضرہ. عربی میں خضرہ کے معنی ہیں گرین. تو لوگ فوراً کہتے ہیں کہ گرین لینڈ. جی نہیں، یہ غلط ہے. وہ جزیرہ کہاں ہے یہ کسی کو نہیں پتا، اس کا لوکیشن کسی کو نہیں معلوم، بلکہ علماء نے اس کے بارے میں ایک عجیب بات کہی کہ 3-4 حدیثوں کو ملائیں تو ایسا لگتا کہ وہ جزیرہ جو ہے وہ دنیا میں کسی ایک جگہ نہیں، بلکہ وہ اس کی جگہ بدلتی رہتی. جغرافیہ کا مسئلہ ہے، میرے ٹاپک سے خارج. بہرحال اس جزیرے کے حالات پڑھنے کے بعد یہ سب جب وہاں یہ ملتا ہے کہ امام کی حکومت ہے، امام کے بیٹے ہیں، امام کا نظام چل رہا ہے، ظہور کے بعد جو دنیا میں ہونے والا وہ اس وقت اس جزیرے میں ہو رہا. وہی برکتیں، وہی نعمتیں، وہی پیس، وہی سکون. تو یہ نتیجہ لوگ نکالتے ہیں کہ امام وہاں ہیں، جبکہ روایت میں کلیئر یہ لکھا کہ 1 سال میں 1 مرتبہ امام وہاں آتے ہیں، بس باقی وہاں پہ نہیں آتے. تو جو تصور اگر یہ ہے کہ امام غائب ہیں مگر اس دنیا میں کہیں پوشیدہ اور چھپے ہوئے ہیں تو یہ غلط ہے تصور. ایسی غیبت کا ہمارے پاس کوئی عقیدہ نہیں کہ امام کہیں چھپے ہوئے کسی ہیڈن پلیس پر. جی نہیں، ہمارے پاس اپنے امام کی غیبت کا تصور کیا یہ کلیئر ہو تو یہاں سے ہماری ڈیوٹیز شروع ہوں گی. یہ تصور ایک حدیث میں ہمارے پاس پہنچا. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، مفضل ابن عمر امام کے ایک صحابی ہیں اور بہت ہی عظیم صحابی. ان کے ریفرنس سے ایک حدیث ہمارے پاس آئی ہے، حدیث مفضل. انگریزی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے. اصلی بیسک حدیث تو عربی میں ہے، بہار میں. اور اس حدیث کا میں ریفرنس اس لیے دے رہا ہوں کہ ایک مرتبہ مدینے میں کچھ لوگ ایسے انٹر ہو گئے جن کا کام تھا لوگوں کو بہکانا خدا کے بارے میں. چنانچہ انہوں نے کچھ ایسی دلیلیں دی کہ خدا نہیں. مفضل بڑے پریشان امام کے پاس آئے کہ مولا یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا نہیں. 4 دن امام نے مفضل کو اپنے گھر میں بٹھایا، پورا دن کہیں جانے نہ دیا، اور کائنات کے ہر مسئلے کی روشنی وجود خدا کو ثابت کیا. ایک پورا دن صبح سے شام تک جسم انسانی پہ بحث ہوئی کہ جو ہمارا جسم ہے اس سے یہ ثابت ہے کہ خدا آنکھوں سے، کانوں سے، دماغ سے، دل سے، معدے سے، شریانوں سے، آنتوں سے، پورے جسم انسانی کی مدد سے. دوسرے دن امام نے دنیا کے تمام جانوروں کی مدد سے ثابت کیا کہ کوئی خدا ہے. تیسرے دن دنیا کی تمام نباتات اور سبزیاں اور پودے. اور چوتھے دن دنیا کی جو بے جان چیزیں ہیں، سورج اور چاند اور ستارے وغیرہ. یہ 4 دن جو امام نے صبح سے شام تک وجود خدا کی دلیلیں دی، یہ ایک بک کی صورت میں چھپ گئی ہیں، حدیث مفضل. یہی مفضل ابن عمر، ان سے آج غیبت کے مسئلے پہ بات ہو رہی. انہوں نے پوچھا مولا وہ جو آپ بار بار کہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا غائب ہوگا تو کیسے، غیبت کا طریقہ کیا؟ امام نے کہا سنو، 2 قسم کی غیبتیں ہوتی ہیں. ایک غیبت جیسے اصحاب کہف، وہ غار میں سونے والے نوجوان، اور ایک غیبت جیسے حضرت یوسف. میرا بیٹا غار والوں کی طرح غائب نہیں ہوگا، یوسف نبی کی طرح غائب ہوگا. مفضل نے کہا مولا میں نہیں سمجھا، ذرا وضاحت کر دیجئے. امام نے کہا سنو، اصحاب کہف یہ تو بائبل میں بھی ہے اور
قرآن بھی اس کی تصدیق کر رہا۔ اصحاب کہف وہ 7 نوجوان جو اپنے زمانے کے بادشاہ کے ظلم سے ہجرت کر کے نکل رہے ہیں، یہ ایمان لائے، ان کی ساری قوم کافر، غار میں جا کے بیٹھ گئے۔ قرآن کریم کا سورہ نمبر 18 اس میں یہ واقعہ بیان کیا گیا۔ اور ایک بات میں اور عرض کر دوں، یہ سورہ 18 جس کا نام ہے سورہ کہف، اس کی ایک خاص امپورٹنس ہے تاریخ اسلام میں۔ اتنا تو ہر ذاکر و خطیب پڑھتا ہے اور مجمع کو یاد ہے کہ بازار کوفہ میں امام مظلوم کے کٹے ہوئے سر نے تلاوت قرآن کی، لیکن قرآن کی کون سی آیتیں پڑھی، کون سے سورے کا انتخاب کیا؟ وہ یہی سورہ کہف، جس کا امام مظلوم نے پورے قرآن میں سے اصحاب کہف کے واقعے کا انتخاب کیا تھا اور بازار کوفہ میں اسی سورے کی تلاوت فرمائی تھی۔ خیر، اس سورے کی تفسیر میرا ٹاپک نہیں ہے۔ وہ 7 نوجوان، ان کا کتا ان کے ساتھ گئے اور سو گئے۔ ایسا لگا کہ آدھا گھنٹہ سو ہیں یا 1 گھنٹہ، مگر اٹھے تو 309 سال گزر چکے تھے، 3 سینچریاں ان کا واقعہ۔ پھر ایک مرتبہ وہ سو گئے اور اس دن اٹھے جس دن ایک یہودی نے پیغمبر سے ایک سوال کیا تھا، بہت ہی مشہور حدیث، کہ یہودی مدینے میں رسول کے پاس آتا اور کہتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آخری رسول؟ کہا کہ ہاں میں رسول ہوں۔ تو کہا کہ ہمارے پاس جو کتاب تورات ہے اس میں آخری رسول کی ایک پہچان یہ کہ آخری رسول کا جو پہلا وصی ہوگا اسے غار میں سونے والے نوجوان سلام کریں گے، جب تک کہ یہ معجزہ نہیں دیکھوں گا آپ کی رسالت پہ ایمان نہیں لاؤں گا۔ پیغمبر نے چادر کو بچھایا، مولا کائنات اور اس کے علاوہ چند اور صحابیوں کو جن کے بارے میں کوئی سوچ سکتا ہے کہ شاید یہ رسول کے بعد ان کے سکسیسر بنے، ان سب کو بٹھا کے بھجوایا۔ پیغمبر خود مدینے میں رہے لیکن یہودی ساتھ گیا۔ اس غار تک یہ پورا گروہ پہنچا اور پیغمبر کے حکم کے مطابق باری باری ہر ایک نے سلام کیا، مگر وہ غار میں سونے والے نوجوان سوتے رہے۔ اور آخر میں جب میرے مولا نے السلام علیکم یا اصحاب الکہف کہہ کے ان کو سلام کیا تو وہ 7 کے 7 نوجوان اٹھتے ہیں، وعلیک السلام یا ولی اللہ و وصی رسول اللہ، آپ پر ہمارا سلام ہو اے علی۔ جو اللہ کے ولی اور رسول کے وصی۔ 7 نوجوان اٹھے اور پھر سو گئے۔ حدیث یہ کہ یہ نوجوان 2 دفعہ اٹھے اور تیسری دفعہ اٹھیں گے کہ جب ظہور امام ہوگا۔ لیکن میرا مولا کہہ رہا کہ یہ نوجوان کہاں؟ یہ دنیا سے دور کسی ایک پہاڑ میں، پتہ نہیں کون سا پہاڑ، اس کے کسی ایک غار میں چھپے ہوئے، ہم سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے فی الحال۔ ہمارا عقیدہ ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا، ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ ہیں۔ کہاں ہیں؟ کب ہمارے پاس آتے ہیں، ہم ان کے پاس جاتے ہیں؟ کچھ نہیں۔ میرا مولا کہتا ہے کہ اے مفضل، میرا بیٹا اس طرح غائب نہیں ہوگا، بلکہ جس طرح حضرت یوسف غائب ہوئے تھے۔ اب خود امام نے بتایا، سنو یوسف کا واقعہ کیا ہے۔ مصر کے وزیر اعظم بن گئے۔ میں بہت ہی شارٹ کر رہا ہوں کہ میرا ٹاپک انکمپلیٹ نہ رہ جائے۔ مصر کے وزیر اعظم بن گئے۔ مصر میں قحط پڑا، راشننگ کا نظام دنیا میں پہلی مرتبہ یوسف نبی نے جاری کیا۔ اعلان ہو گیا کہ ہر شخص کو غلہ ملے گا مگر جتنی اس کی ضرورت، آئے اپنے فیملی ممبرز کی تعداد بتائے اور غلہ لے کے جائے۔ مارکیٹ میں کہیں کوئی غلے کی دکان نہیں۔ یوسف کے بھائی بھی بھوک سے بے چین آتے ہیں اور ایک مرتبہ جو ان کا رائٹ بنتا ہے اتنا غلہ لے کے جا رہے ہیں، مگر پھر ایک واقعہ پیش آیا کہ ان میں جو سب سے چھوٹا بھائی تھا اسے گرفتار کر لیا گیا اور سپاہیوں نے کہا کہ تمہیں جیل میں ڈالا جائے گا۔ اب یہ بڑے بھائی گھبرا گئے، سپاہیوں سے کہا کہ اے سپاہیوں، اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ ہمارا ایک بھائی ہمارے ساتھ گیا اور کھو گیا، تو ہمارا بابا آج تک ہم سے ناراض ہے۔ اگر ہم اپنے دوسرے بھائی کو بھی چھوڑ کے آ گئے تو ہمارا بابا ہم سے کبھی بات نہ کرے گا، وہ نابینا بھی ہو چکا، غمگین و پریشان حال بھی ہے، اس کے حال پہ رحم کرو۔ سپاہیوں نے کہا ہم کچھ نہیں جانتے، جاؤ جا کے پرائم منسٹر سے بات کرو، وزیر اعظم کا میٹر ہے، ہم دخل نہیں دے سکتے۔ آئیے 10 بھائی حضرت یوسف کے پاس پہنچے، پہچان نہیں سکے، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، اے مصر کے وزیر اعظم،
ہمارے باپ کے بڑھاپے پہ رحم کرو، بوڑھا بھی ہے، بیمار بھی ہے، غمگین بھی ہے، ہمارا یہ بھائی اگر نہ پہنچا تو شاید ہمارا بابا ایسا نہ ہو کہ مر جائے اور ہم سے ساری زندگی بات چیت بند کر لے۔ غرض یہ کہ پوری اپنی کیفیت بتا رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ اصل میں ہوا یہ کہ ہمارا ایک چھوٹا بھائی پہلے بھی غائب ہو چکا۔ معصوم کہہ رہے ہیں اے مفضل، یہ قرآن میں ہے ڈیٹیل، اے مفضل قرآن میں تو نے پڑھا یہ بڑے بھائی یوسف چھوٹا بھائی انہی کے سامنے پلا بڑھا جوان ہوا، یہ اپنے چھوٹے بھائی کے سامنے کھڑے، اس کے سامنے اسی کا نام لے رہے ہیں، اس کے سامنے اسی کی سٹوری سنا رہے ہیں، لیکن پہچان نہیں پا رہے ہیں کہ یہ ہے ہمارا بھائی۔ میرا بیٹا آخری امام اس طرح سے غائب ہوگا کہ تمہارے درمیان ہوگا، تمہاری محفلوں میں آئے گا، تمہاری مجلسوں میں آئے گا، تمہاری خوشی کی تقریبات میں آئے گا، تمہارے غموں میں شریک ہوگا، تم سے راستوں میں ملاقات کرے گا، پریشانی میں تمہاری مدد کرے گا، تم اس سے بات بھی کرو گے، تم اس کے سامنے کبھی اسی کا عقیدہ بھی بتاؤ گے کہ ہمارا ایک امام ہے، لیکن پہچان نہیں پاؤ گے کہ ارے یہی تو وہ ہمارا امام ہے کہ جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں اور جس کو ہم مانتے ہیں۔ تو میرے چھٹے امام نے کہا اس طرح میرا بیٹا غائب ہے کہ ہے تمہارے درمیان، پہچان نہیں پا رہے ہو۔ اور یہی وجہ کہ تمام روایتوں میں لکھا کہ جب امام ظاہر ہوں گے تو کوئی مرد ایسا نہیں جو امام کو مانتا ہو اور کوئی عورت ایسی نہیں جو امام پر اعتقاد رکھتی ہو، مگر یہ کہ جب امام ظاہر ہوئے انہوں نے امام کی زیارت کی، ہر ایک بے اختیار کے اٹھے گا ارے یہ ہے ہمارے امام، ان سے تو ہم زندگی میں ایک دفعہ پہلے بھی مل چکے ہیں، ارے فلاں موقع پر ہم اتنی بڑی پریشانی میں مبتلا تھے، ہماری جان جا رہی تھی، ہم گھبرا کے خدا کو پکار رہے تھے، یہ اجنبی فرشتہ بن کے آیا، ہماری مدد کر کے چلا گیا، ہم ساری زندگی سوچتے رہے وہ کون تھا کہ جس نے ہماری ہیلپ کی ہے، آج ہم نے پہچانا کہ یہی ہے ہمارے امام۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ تو بس فرق ہو گیا، وہ غیبت نہیں ہے کہ کسی غار میں بیٹھے ہم سے دور، نہیں، ہمارے درمیان، ہو سکتا ہے اس محفل میں بھی، ہو سکتا ہے کہ یہاں پر بھی امام رہتے ہمارے۔ امام رہتے ہمارے درمیان، اور یہ اسی حدیث کا آخری فقرہ جو غالباً میں نے پہلی ہی مجلس میں، دوسری مجلس میں پڑھی کہ جب ہمارے 10ویں امام نے کیفیت بتائی 12ویں امام کی تو کیا بتایا؟ ہوا صاحب الدعوت النبویہ والصولۃ الحیدریہ وعصمت الفاطمیہ، وہ حدیث ایک ایک معصوم کا حوالہ دیتے ہوئے کیا کہا؟ والغیبت الالہیہ، کہ میرے اس بیٹے کی دعوت کا طریقہ کار دعوت النبویہ، جس طرح نبی دعوت دیتے ہیں، میرا وہ بیٹا معصوم کیسے ہوگا؟ عصمت الفاطمیہ، جیسے فاطمہ معصوم، میرے بیٹے کی شان کیسی ہوگی؟ صولۃ الحیدریہ، جیسے حیدر کرار کی شان و شوکت ہے، میرے اس بیٹے کا حلم کیسے ہوگا؟ حلم الحسنیہ، جو امام حسن کا حلم تھا، شجاعت کیسی ہوگی؟ شجاعت حسینی ہوگی، صبر کیسا ہوگا؟ صبر سجاد ہوگا۔ تو آخری کیفیت یہ بتائی والغیبت الالہیہ، اور وہ غائب کس طرح ہوگا؟ جس طرح اللہ غائب ہے، خدا غائب ہے۔ اب خدا ہے، امام ہے، لیکن بتایا یہ جا رہا کہ جس طرح پروردگار غائب ہے، لیکن غائب کا مطلب یہ نہیں کہ خدا کا ہم سے کوئی تعلق نہ ہو، غائب ہے مگر ہمیں دیکھ رہا، ہمارے ایک ایک عمل کو جانتا اور ہر جگہ موجود ہے۔ اسی طرح سے میرا بیٹا یعنی ہمارا آخری امام بھی غائب ہے، خدا کی طرح سے غائب ہے، یعنی ہے غائب لیکن ہمارے درمیان ہمارے اعمال کو، ہماری پریشانیوں کو اور ہماری زندگیوں کو دیکھنے والا۔ یہ دوسری بات ہے کہ بعض صاحبان ایمان نے خدا کو بھی محدود کر دیا، امام بھی محدود ہو جائیں گے خود بخود۔ بعض صاحبان ایمان ایسے کہ ان کا عقیدہ یہ محسوس ہوتا کہ امریکہ میں خدا ہے اور پاکستان میں خدا نہیں، یا پاکستان میں خدا نہیں ہے اور دبئی میں خدا ہے۔ بعض صاحبان ایمان کے طریقہ کار سے مجھے ایسا لگتا، اور وہ کیسے؟ پہلے تو ایک چھوٹی حدیث سن لیجئے۔ جاء رجل الی علی بن الحسین، ایک شخص آتا ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں، کہتا ہے انا رجل عاص، مولا میں گناہگار ہوں۔ یہ بھی ایک بڑی چیز ہے کہ انسان
پہچان تو لے اپنی غلطی کو. فَإِذْنِي بِمَوْعِظَةٍ، مولا مجھے کوئی ایسی نصیحت کیجئے کہ میں گناہ نہ کروں. بہت سے لوگ گناہ سمجھ جاتے ہیں مگر وہ طاقت نہیں ہوتی ان کے اندر کہ گناہ سے ریزسٹ کرے، مقابلہ کرے. لیکن یہ بھی ایک بڑی بات ہے، یعنی آدھا مقصد حاصل ہو گیا اگر انسان یہ سمجھ گیا کہ میں کیا کر رہا ہوں. اکثر تو ایسے ہی ہیں کہ گناہ کرتے ہیں اور احساس گناہ بھی نہیں ہوتا. نہیں، اس نے آدھے جہاد کو طے کر لیا، احساس گناہ ہے. فَإِذْنِي بِمَوْعِظَةٍ، آپ ہی مجھے کوئی نصیحت کرے. امام نے ایک عجیب بات کہی، اِفْعَلْ خَمْسَةَ أَشْيَاءَ وَأَذْنِبْ مَا شِئْتَ. ہر انسان کو الگ طریقے سے سمجھایا جاتا، اس کے لیے ایک نیا طریقہ اختیار کیا گیا. امام نے کہا تو گناہگار بڑے گناہ کرتا تو دیکھ میں تجھے اجازت دیتا ہوں، اذنب ما شئت، جو تیرا دل چاہے وہ گناہ کر لے. ہر گناہ کی پرمیشن، شرط یہ ہے کہ 5 چیزوں کی پابندی کر لے، بس صرف 5 باتیں. اس کے بعد تجھے پرمٹ ملنے والا جو گناہ تیرا دل چاہے وہ کر سکتا، کوئی ریسٹرکشن نہیں، کوئی پابندی نہیں، صرف 5 چیزیں. اس سے بڑھ کے مومن کے لیے پیغام مسرت اور روز عید کیا ہو سکتا کہ امام معصوم ہمیں اجازت دے رہے ہیں. کہا مولا جلدی سے بتائیے. تو امام نے جو 5 باتیں بتائیں وہ میرے ٹاپک میں وہ تیسری بات اس وقت ہے کہ جسے کلیئر کرنا. کیا فرمایا؟ فَالْأَوَّلُ مِنْهَا لَا تَأْكُلْ رِزْقَ اللَّهِ وَأَذْنِبْ مَا شِئْتَ. پہلی بات تو یہ کہ اگر گناہ کرنا ہے، گناہ کا مطلب کیا؟ گناہ مینس خدا کی نافرمانی، ڈس اوبیڈنس، خدا کے لا کو بریک کرنا، قانون کو توڑنا، یہ ہے گناہ. اور کوئی چیز نہیں ہے گناہ. گناہ ہے خدا کی نافرمانی. تو دیکھ اگر تو خدا کے خلاف جانا چاہتا، ایک کام کر لے، لا تاکل رزق اللہ واذنب ما شئت. جو رزق اللہ تجھے دیتا ہے وہ نہ کھا، اور پھر جو گناہ تیرا دل چاہے وہ کر لے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیا پیغام دے رہے امام؟ یہ وہ پیغام ہے جو نہج البلاغہ کے آخر میں میرے مولا نے دیا. ذرا دیکھیے کتنے عجیب انداز سے کہا. میرا مولا نہج البلاغہ میں کہتا کچھ لوگ اپنی کمزوری کی وجہ سے معصوم ہوتے ہیں، کچھ لوگ اس لیے گناہ نہیں کر رہے کہ ان کے پاس گناہ کی طاقت ہی نہیں. ایک اندھا آدمی بڑے فخر سے کہے کہ میں نے کبھی کسی نامحرم پہ نگاہ نہیں ڈالی. ایک بہرا آدمی بڑے فخر کے ساتھ کہے کہ میں نے کبھی کوئی گانا نہیں سنا. ایک گونگا آدمی کہے کہ میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی. یہ اگر گناہ سے اپنے آپ کو بچا ہوا محسوس کر رہے ہیں تو میرا مولا کہہ رہا ان کی عصمت، ان کا معصوم ہونا ان کی کمزوری کی وجہ سے ہے. کان ہی نہیں ہے، گانا سننا بھی چاہتا تو کیسے سنتا. زبان ہی نہیں ہے، غیبت کرنا بھی چاہتا تو کیسے کرتا. گونگے کا کمال یہ نہیں ہے کہ وہ غیبت نہیں کرتا، گونگے کا کمال یہ ہے کہ جو طاقتیں ہیں ان سے کوئی گناہ نہ کرے. جو طاقت ہی نہیں ہے اس سے گناہ بھی ہو تو کیسے ہو. جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ شراب پینا بھی چاہے تو شراب پینا ممکن نہیں. اب فخر کریں کہ ہم نے کبھی شراب نہیں پی، یہ فخر کی بات نہیں. فخر کی بات یہ کہ یہاں آ کے شراب کے ماحول میں بیٹھ کے شراب نہ پیے تو یقیناً یہ ایک کمال ہے، یقیناً یہ ایک معراج ہے. تو میرا مولا جو کہہ رہا کہ گناہ، بعض لوگ اس لیے گناہ سے بچ جاتے ہیں کہ گناہ کرنے کی طاقت ہی ان میں نہیں ہوتی، وہ وسائل ہی نہیں ہے، وہ پیسے ہی نہیں ہے. گناہ کرنے کے لیے بھی تو طاقت چاہیے. تو وہی میرا مولا چوتھا امام کہہ رہا کہ ہر گناہ طاقت سے ہوتا، اور طاقت ملتی ہے جو رزق ہم کھاتے ہیں. تو اگر اللہ کا قانون توڑنا تو اللہ کی طاقتوں کو استعمال نہ کرو جو طاقت اللہ نے دی. راوی نے سر جھکا لیا، مولا یہ تو امپوسیبل بات آپ نے بتائی. امام نے کہا اچھا خیر دوسری بات سن لو. دوسری بات، اطلب موضعا لا یراک اللہ فی. اگر تمہیں کوئی ایسا گناہ کرنا ہی کہ دل نہیں مان رہا تو ایسی جگہ بیٹھ کے گناہ کرو کہ خدا تمہیں نہ دیکھے. جیسے فرض کیجئے کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں اور یہاں کا قانون توڑنا چاہیں تو عقل مندی کا تقاضا یہ کہ ایسی جگہ بیٹھ کے قانون توڑو کہ حکومت کا کوئی نمائندہ اس کو دیکھ نہ رہا. دیکھیے ہر آدمی یہی کرے گا. اطلب موضعا لا یراک اللہ فی. شراب پینا ہے، یہ مت دیکھو کہ کوئی رشتہ دار تو نہیں ہے، کوئی دوست تو نہیں ہے، کوئی مسجد امام باڑے کا ساتھی تو نہیں ہے. یہ مت تاک جھانک کرو، پہلے دیکھو کہ خدا ہے یا خدا نہیں. اگر پتا چلے کہ نہیں بھائی اس وقت خدا سو گیا ہے تھوڑی دیر کے لیے یا کسی اور کام سے چلا گیا ہے، ہماری طرف متوجہ نہیں، بے شک گناہ کر لو.
اطلب موضعن، ایسی جگہ طلب کرو لا یراک اللہ فی، اللہ تمہیں نہ دیکھے۔ سر جھکا کے کہا مولا یہ کیسے ممکن؟ اس کائنات میں کون سی وہ جگہ ہے کہ جہاں خدا نہ دیکھ رہا؟ فالثالث، یہ جو اس وقت میرے ٹاپک سے ریلیٹڈ، امام نے کہا بس تیسری بات، چلو تیسری بات پہ عمل کر لو، دو باتیں معاف، تیسری بات پہ عمل کرو، واذنب ما شئت، جو گناہ تمہارا دل چاہتا ہے کر لو، اخرج من ولایت اللہ واذنب ما شئت۔ ہم یہاں آئے، بڑا دل چاہا، ہمیں یہاں کا قانون توڑنے کا موقع نہ ملا، اب کیا طریقہ؟ جب جائیں گے یہاں سے نکل جائیں گے، اسٹیٹس کو چھوڑ دیں گے، اپنے ملک میں جائیں گے، اب اطمینان ہوگا، جہاں چاہیے تھوکیے، جہاں چاہیے کوڑا پھینکیے، جہاں چاہیے پان کی پیک ڈالیے، جس طرح چاہیے سڑک کراس کیجیے، بڑا اطمینان ہے، بڑا سکون، کوئی کسی قسم کا کوئی ذہن پر پریشر اور دباؤ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس ملک کا قانون تھا اس ملک سے باہر آ گئے۔ میرے مولا نے تیسری بات یہ بیان کی، اطلب موضعن اخرج من ولایت اللہ واذنب ما شئت۔ اگر خدا کے سامنے اگر چھپ نہیں سکتے ہو تو ایک کام یہ کرو کہ نکل جاؤ اس ملک سے جہاں اللہ کی حکومت، نکل جاؤ اس کی باؤنڈریز سے، واذنب ما شئت، جو گناہ تمہارا دل چاہے کر لو، بھئی چلے جاؤ باہر دوسرے ملک میں جاؤ، اب چاہے پولیس دیکھے یا فوج دیکھے یا پریزیڈنٹ دیکھے یا کوئی بھی دیکھے، اطمینان سے دل کھول کے قانون توڑو، بھئی ہم تمہارے ملک میں نہیں ہیں تو کیوں رسپیکٹ کریں تمہارے قانون کی؟ تو اللہ کے ملک سے نکل جاؤ، پھر جو گناہ تیرا دل چاہے وہ کر لے۔ گھبرا کے کہا مولا یہ کیسے پاسبل ہے؟ کون سی جگہ کہ جہاں اللہ نہ ہو؟ حتیٰ یہ کہ اگر ہم دنیا کو چھوڑ کے آخرت میں جائیں تو وہاں بھی اللہ پایا جاتا، وہ تو کوئی جگہ ہی ایسی نہیں۔ تو امام کنسپٹ یہ دے رہے ہیں کہ اے گناہگار یہ یاد رکھ کہ جو گناہ تو کر رہا اسی طاقت سے کر رہا ہے کہ جو اللہ نے تجھے عطا کی، اسی ملک میں کر رہا ہے کہ جو اللہ کا ملک ہے، اور اللہ کے سامنے کر رہا۔ ذرا سوچ تو صحیح، خدا کے سامنے، خدا کے گھر میں بیٹھ کر خدا کی دی ہوئی طاقت کی مدد سے گناہ کرتا۔ اور یہی وجہ کہ ظہور امام کی جو ایک اہم ترین نشانی آج رات کی مجلس کے آخر میں یا کل کی مجلس کے شروع میں آئے گی، اس کا اسی سے تعلق ہے کہ جب خدا یہ طاقت کبھی چھین لے کسی سے گناہ کی تو دیکھیے پھر کیا ہوتا۔ آپ تو مغرب میں بیٹھیں اور اس مغرب کے اس حصے میں بیٹھیں کہ جہاں خدا کا وہ قہر آ رہا، وہ عذاب آ رہا، وہ بیماری آ رہی، جو گناہوں کے نتیجے میں، اس بدترین گناہ کے نتیجے میں جسے کوئی چھوڑنے کو تیار نہ تھا، لیکن جب اللہ وہ طاقت ہی سلب کر لے گا پھر آپ دیکھیے کہ لوگ کیسے گناہ ترک کیا کرتے ہیں۔ تو معصوم نے بھی کہا کہ اے گناہگار، اگر گناہ کرنا ہے تو یہ سوچ لے کہ اخرج من ولایت اللہ، یا تو اللہ کے ملک سے نکل جا، اور نہ اللہ کے ملک میں بیٹھا ہے تو گناہ کیسے کر رہا۔ لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا، یہاں کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن ایران، عرب ممالک، دو تین ایسے علاقے ہیں کہ جہاں جو آدمی رہتا، جو خواتین رہتی ہیں ان کو حجاب کرنا ہی پڑتا، پردہ کرنا ہی پڑتا۔ ایران میں مثلا یہاں کے بھی لوگ اگر جاتے ہیں تو بہرحال چادر تو اوڑھنا ہی ہے، عبا تو سر پہ ڈالنا ہی۔ آپ دیکھیں خصوصاً عرب ممالک میں نے دیکھا کلچر وہاں کا ایسا کہ ہر ایک عورت کو پردہ کرنا پڑ رہا، اب وہ پردہ کیا جا رہا، حجاب ہے۔ اور یہاں سے بھی آنے والی بعض خواتین جیسے ہی جہاز کراچی ایئرپورٹ پہ اترتا، وہ چادر، وہ حجاب، وہ اسکارف اور رومال جو ہے وہ پرس کے اندر چلا جاتا۔ اب جب تک کہ کراچی میں بیٹھیں، جب تک کہ اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں میں بیٹھیں، کوئی حجاب نہیں ہوتا، کوئی چادر نہیں ہوتی۔ واپس جائیں گے ایران، جو لوگ ایران ایئر سے کبھی بھی فلائی کر چکے ہیں انہیں پتا کہ ایران کی باؤنڈریز آتی ہیں، کتنی چادریں عورتوں کی نکلنے لگتی، اور واپسی کے وقت ڈپارچر کے ٹائم جیسے ہی جہاز نے ایران کی باؤنڈری کو کراس کیا، وہ ساری چادریں، ساری تو نہیں لیکن ایک بڑی تعداد میں چادریں دوبارہ پرس میں چلی جاتی۔ اور اسی طرح عرب ممالک سے آنے والی خواتین، اسی طرح یورپ و امریکہ والی خواتین، بھئی اگر خدا ہے تو یہاں پر بھی ہے اور وہاں پر بھی ہے۔ پردہ اگر خدا کی وجہ سے ہو رہا، احکام دین کی پابندی اگر خدا کی وجہ سے ہو رہی، تو وہی خدا پاکستان میں بھی ہے، وہی خدا یہاں پر بھی ہے، وہی خدا ایران میں بھی ہے، وہی خدا دبئی میں بھی ہے۔ یہ کیا طریقہ کار کہ مسجد میں تو انسان بڑا مقدس بن کے بیٹھتا، لیکن جب یہی انسان دکان کی سیٹ پہ جا کے بیٹھتا، جب یہی انسان ملازمت کے لیے گھر سے نکل جاتا، اس وقت بھول جاتا ہے شریعت کو، اس وقت بھول جاتا ہے قوانین الہی کو، اس وقت
یعنی اب میں ملکوں کی بات نہ کروں بلکہ ہر ملک میں دیکھ لیجئے، مسجد میں ایک مومن کی شان ہی کچھ اور ملازمت میں جائیے تو وہاں طریقہ کار ہی بدل جاتا نہیں۔ اگر اللہ ہے تو ہر جگہ اس کا قانون ہے، تو اگر مسجد میں اس کی پابندی کرنا تو کاروبار میں بھی اس کی پابندی کرنا، ملازمت کے اندر بھی اس کی پابندی کرنا۔ اور اس کی ذرا ڈیٹیل تھوڑی دیر کے بعد آ رہی۔ بہرحال یہ تو ضمنی بات آ گئی۔ غیبت الہیہ، ہمارا امام بھی اس طرح غائب ہے کہ دنیا کے ہر علاقے میں جاتا، پہنچتا، ماننے والوں سے ملاقات کرتا، لیکن ماننے والوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جس سے ہم مل رہے ہیں یہ ہمارا آقا ہے، یہ ہمارا مولا ہے، یہ ہمارا امام ہے۔ اور یاد رکھیے کہ غیبت امام میں یہی ہماری پہلی ذمہ داری، ہمارا ٹاپک غیبت امام میں ہماری ڈیوٹیز۔ پہلی ڈیوٹی یہ، ہمارا امام اس وقت ایک مسئلے پر ہم سے ناراض ہے، نہیں ناراض کا لفظ تو مناسب نہیں، امام کو ہم سے ایک شکایت ہے، ایک شکوہ۔ ناراض تو مولا علی ہے۔ بہت ہی مشہور واقعہ آپ نے اکثر علماء سے سنا، مختصر کر کے 3 منٹ میں بیان کر دوں تاکہ وقت بھی زیادہ نہ ہو۔ کل اور پرسوں تو شہادت کی راتیں تھی، اس لیے مجلس سوا گھنٹے کی ہو گئی، لیکن آج بالکل وقت پہ ختم کرنا ہے گفتگو۔ پہلی ذمہ داری، امام زندہ ہیں، غائب ہیں، ہمارے درمیان۔ اب ان 3 باتوں کو جوڑیے تو ہماری پہلی ذمہ داری سامنے آتی۔ ذہن میں رکھیے گا اس بات کو، اس کی تفصیل کل آئے گی، آج تفصیل کا موقع نہیں۔ مقدس اردبیلی تاریخ شیعت کے اہم ترین علماء میں سے ایک، ان کا لقب مقدس ہے۔ اچھا، ہماری قوم کو معلوم ہے، آپ کو آج کل القاب بانٹنے کی بڑی عادت اور بڑا شوق بن گیا، ایک ہابی بن گئی ہے لوگوں کی، نئے نئے لقب اور ٹائٹل ڈھونڈ کے لاتے ہیں اور ہر ایک کو دیا کرتے ہیں۔ تو ہم اور آپ اگر کسی کو کہیں کہ یہ مجتہد ہے، یہ مثلاً علامہ ہے، یہ مثلاً حجت الاسلام ہے، یہ مثلاً مقدس ہے، یہ مثلاً متقی، اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ لقب دینے والے کی اپنی کیا پوزیشن ہے کہ اس کے دیے ہوئے لقب کی کوئی ویلیو؟ لیکن مقدس اردبیلی کو مقدس کون کہتا ہے؟ امام خمینی، آیت اللہ خوئی، آغا محسن الحکیم، آیت اللہ برجردی، ہمارے تمام علماء کرام جو مقدس کے بعد گزرے مراجع، وہ اپنی کتاب میں جب کبھی ان کا تذکرہ کریں گے کبھی بھی نام نہیں لکھیں گے، مقدس کا لقب دیں گے۔ اتنی صاحب تقوی شخصیت تھی ان کی۔ یہ مقدس اردبیلی جو تاریخ شیعت کے 2 علماء میں سے ہیں، پوری تاریخ شیعت میں صرف 2 عالم ایسے گزرے جن کے بارے میں یقین کے ساتھ یہ کہا جاتا کہ وہ جب چاہتے تھے امام زمانہ عجل اللہ تعالی ظہورہ سے ملاقات کر لیتے تھے۔ پوری تاریخ شیعت، محمد ابن یعقوب کلینی سے لے کے امام خمینی تک اور آیت اللہ خوئی تک، تاریخ شیعت میں کتنی عظیم شخصیتیں گزری، ان میں سے ہر ایک کی امام سے ملاقات ہوئی، لیکن 2 عالم ایسے گزرے کہ جن کو ایک یہ فخر حاصل ہے، ان کے لیے ایک آنر، ایک مقدس اردبیلی اور ایک سید مہدی بحر العلوم، کہ یہ جب ان کا دل چاہتا تھا امام کے پاس پہنچ جاتے تھے۔ باقی جتنے علماء گزرے ان سب کی امام سے ملاقات ہوئی، لیکن کب؟ جب امام نے کسی وجہ سے ان سے ملاقات کرنا چاہی، وہ خود نہیں جا سکتے ہیں امام کے پاس۔ یہ 2 عالم ایسے ہیں کہ یہ جب دل چاہتا ہے امام کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ ان میں بھی مقدس پہلے، کیونکہ سید مہدی بحر العلوم مقدس اردبیلی کے 150 سال بعد کا زمانہ، تو تاریخ شیعت کے پہلے عالم۔ اب ان کا واقعہ، ان کے ایک شاگرد ہیں امیر علام، خود ایک مجتہد، اتنے بڑے مجتہد کہ اپنے استاد کے بعد انہی کی لوگوں نے تقلید کی، جیسے آیت اللہ خوئی کے شاگردوں میں شہید باقر صدر، امام خمینی کے شاگردوں میں شہید مرتضی مطہری۔ وہ شاگرد کے جو استاد کے قریب پہنچ جائے، تو اب شاگرد بھی اتنا عظیم۔ امیر علام کہتے ہیں آدھی رات ہے، مشہور واقعہ ہے کیونکہ میں نے کیسٹوں میں بہت پڑھا، مختصر کروں، آدھی رات ہے، نجف شہر ہے، اس وقت ہمارا حوضہ نجف میں تھا، اور مجتہد عالم ہمیشہ حوضے میں رہتا، مقدس بھی نجف میں تھے، امیر علام بھی نجف میں ہیں۔ آدھی رات مولا کے روزے کا صحن، لوگ عبادت کر رہے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد اصل روزہ تو بند ہو جاتا ہے، صحن کھلا رہتا، اسی میں لوگ عبادت کرتے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں اتنا عظیم شاگرد جو خود مرجع بنا، میں نے دیکھا کہ کوئی آدمی صحن میں داخل ہوا، مگر وہ صحن میں رکا نہیں، سیدھا روزے کی جانب گیا۔ میں گھبرا کے کھڑا ہو گیا،
کہ شاید یہ کوئی اجنبی نیا ہے، پہلے دن نجف میں آیا ہے، اسے یہاں کا اصول نہیں پتا، اندھیری رات ہے، یہ جائے گا دروازے کو کھولنے کی کوشش کرے گا، زحمت ہوگی اسے اطلاع دو۔ یہ خیال کر کے امیر علام دوڑ کے چلے، لیکن وہاں پہنچے تو عجیب منظر کہ اس سے پہلے کہ وہاں تک پہنچے وہ حرم کا دروازہ جو رات کو قفل لگا کے بند کیا گیا خود بخود کھل گیا، اور ایسا لگا کہ مولا کا روزہ آنے والے کا استقبال کر رہا، آنے والا حرم میں داخل ہو گیا۔ اب ان کے دل میں تجسس، وہ سسپنس پیدا ہوا، یہ ہے کون جس کی اتنی رسپیکٹ؟ قریب گئے، اب معلوم ہے کہ یہ انٹری میرے لیے نہیں، چنانچہ باہر سے جھانک کے دیکھا، حیران ہو گئے، یہ تو وہی میرے استاد ہیں جس سے روزانہ میں درس لیتا ہوں، پتا ہی نہ تھا کہ ان کا اتنا بڑا مقام ہے۔ اچھا اب ایک اور عجیب بات، جب رات کو دروازہ بند کیا جاتا تو سب کو باہر نکالا جاتا، کوئی آدمی نہیں ہوتا۔ ابھی میرے سامنے دروازہ کھلا اور وہ بھی بائی میریکل، لیکن وہاں دو آدمیوں کی آواز آ رہی، ایک آواز تو میں نے پہچان لی ہے، میرے استاد ہیں، دوسرا کوئی ہے ہی نہیں حرم میں، آواز کس کی؟ ابھی اسی چیز پہ غور کر رہے ہیں کہ دیکھا کہ میرے استاد واپس پلٹے۔ ایک آدمی اگر دوسرے کو چھپ کے دیکھ رہا تو ذرا شرمندہ ہوتا ہے، شائی ہو جاتا ہے، گھبرا جاتا، یہ گھبرا کے پیچھے ہٹے کہ اگر مقدس نے مجھے دیکھ لیا تو شرمندگی ہوگی، لیکن ایسا لگا کہ مقدس جو ہیں انہیں دنیا کی کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ کئی دفعہ پریشانی میں ایسا ہوتا، ہم چلتے ہیں، پیر چل رہے ہیں، نہ آنکھیں دیکھتی ہیں نہ کان سنتے ہیں، ایسا لگا کہ مقدس کو کچھ پتہ ہی نہیں، ارے میں ان کے سائیڈ میں کھڑا ہوں اور وہ میرے برابر سے نکلے اور کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ پھر میں نے ایک اور عجیب بات دیکھی، یہ ساری عجیب باتیں جمع کریں اور پھر ایک شکایت سنے جو امام کو آپ سے اور مجھ سے۔ وہ عجیب بات یہ کہ مقدس باہر آئے، یہ سامنے نجف کا سٹی نہیں، سٹی میں نہیں گئے، الٹی طرف جہاں جنگل ہے جنگل میں جا رہے ہیں۔ آدھی رات کو جنگل میں آخر کیوں؟ تجسس یا سسپنس ایک ایسی چیز ہے کہ ہر آدمی کو مجبور کر دیتی، یہ اپنے استاد کے تعاقب میں اس کے پیچھے چلے۔ وہ جنگل تو خیر 5-6 میل کا تھا، جس کے بعد کوفہ سٹی شروع ہوتا۔ آج نجف اور کوفہ اس طرح مل گئے ہیں کہ کوئی فرق نہ رہا، پہلے بیچ میں باقاعدہ جنگل تھا۔ جنگل کراس کر کے کوفے کے شہر میں میرے استاد داخل ہوئے اور سیدھا مسجد کوفہ میں گئے، اور مسجد کوفہ میں بھی اس محراب تک پہنچے جہاں 19 رمضان کو مولا کی ضربت لگی، محراب کے سامنے جا کے بیٹھ گئے۔ اب مسجد کوفہ چھوٹی سی مسجد، اس کے دروازے کے باہر میں کھڑا ہو گیا، پھر میں نے جھانک کے دیکھا، پھر وہی عجیب بات، پوری مسجد خالی، مگر دو آدمیوں کی آواز آ رہی، ایک میرے استاد ہیں، کوئی اور ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے استاد اٹھے، اب میں نے دیکھا کہ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، نجف سے باہر آئے تھے تو بڑے غمگین، مسجد کوفہ سے باہر آئے تو بڑے خوش، اور اتنے خوش کہ اس وقت بھی وہی حالت کہ میں برابر میں کھڑا ہوں، سائڈ سے گزر گئے، پتہ بھی نہ چلا۔ کبھی غم میں انسان کی یہ حالت ہوتی ہے، کبھی خوشی میں یہ حالت ہوتی کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرے سراؤنڈنگ میں کون کھڑا۔ خیر میں پیچھے پیچھے چلا، اب ہم لوگ واپس نجف جا رہے ہیں، راستے میں آ گئی مسجد سہلا، وہ مسجد کہ جہاں ویک میں ایک مرتبہ تو آج بھی امام زمانہ کا جانا ضروری، اور جو 40 بدھ کی راتیں اس مسجد میں عبادت کرے اس کی لامحالہ ملاقات ہو کے رہے گی امام سے۔ دو ہی مقامات ایسے، ایک قم کے قریب مسجد جمگران، اگر کوئی 40 شب منگل وہاں عبادت کرے ضرور اس کی امام سے ملاقات، ایک مسجد سہلا، 40 شب بدھ کوئی وہاں عبادت کرے ضرور امام سے ملاقات۔ اور مسجد سہلا کے بارے میں ایک جملہ میں اکثر کہتا ہوں کہ اس پورے واقعے میں 3 جگہوں کے نام آئے، نجف، کوفہ، مسجد سہلا۔ جب امام ظاہر ہوں گے تو امام کی عبادت کی جگہ نجف، امام کا ہیڈ کوارٹر سیکریٹریٹ، امام کی آفیسز کوفے میں، اور امام کا بیت المال خزانہ مسجد سہلا میں ہوگا۔ یہ تینوں جگہ امام سے متعلق ہے۔ خیر چلتے چلتے ہم وہاں پہنچے، ایک مرتبہ مجھے کھانسی آ گئی، رات کا وقت، جنگل، چھوٹی سی آواز بھی بہت بڑی بن جاتی ہے۔ اب میرے استاد نے چونک کے دیکھا، کون؟ جب یہ سوال کر لیا تو میں اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتا ہوں، آگے بڑا انٹروڈکشن کرائے۔ انہوں نے حیرت سے دیکھا، تم یہاں کیسے؟
پورا واقعہ بتانا پڑا کہ میں نجف میں عبادت کر رہا تھا، وہاں سے یہاں تک آپ کے پیچھے پیچھے آیا ہوں، اور جب بات کھل ہی گئی، میں ظاہر ہو گیا، تو میں نے کہا اب آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ آج رات کے واقعات، یہ جو مسٹریز ہیں، یہ سیکرٹ ہے، اس کا مطلب کیا؟ پہلے تو منع کیا، جب میں نے بہت انسسٹ کیا تو ایک وعدہ لیا، یہ واقعہ لوگوں کو سنا سکتے ہو، لیکن جب تک میں زندہ ہوں میرا نام نہ لینا۔ چنانچہ امیر علام نے پوری زندگی جب تک مقدس زندہ رہے واقعہ اس طرح سنایا کہ ایک آدمی کا واقعہ اپنے استاد کے انتقال کے بعد یہ ظاہر کر دیا، اس کو ڈسکلوز کیا کہ اس سے مراد میری استاد۔ اب دیکھیے واقعہ، مقدس کہتے ہیں کہ اے میرے شاگرد، میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا، مرجع ہیں مقدس جو امام خمینی تھے، جو آغا خوئی، ساری دنیا کے لوگ مجتہد بننے ان کے پاس آتے ہیں، مرجع جو ہے وہ اجتہاد کی تعلیم دیتا ہے، آخری کلاس۔ میں چند مسائل پہ غور کر رہا تھا جو کل مجھے اپنے اسٹوڈنٹس کو ٹیچ کرنا تھے، کچھ مسائل اتنے کمپلیکیٹڈ میری سمجھ میں نہیں آئے، میں پریشان کہ سب میرے پاس پڑھنے آئے ہیں، اس وقت مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں، یہ پرابلم جو ہیں یہ کیسے میں اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاؤں، کس سے میں جا کے پوچھوں؟ فوراً میرے دل میں خیال آیا، یہ کیا کہا؟ ارے تم علی کے شہر میں ہو جو باب مدینۃ العلم ہے، جاؤ علی کے پاس اور جا کے ان سے پوچھو۔ بس میں اٹھ کھڑا ہوا، آیا، تم نے خود دیکھا کہ دروازے کھلے حرم کے، اندر گیا، زری کے پاس جا کے سلام کیا، زری سے سلام کا جواب آیا، کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، جواب آیا، میں نے کہا مولا یہ کچھ پرابلمز لے کے آپ کے پاس آیا ہوں، اور اس روایت سے لگ رہا کہ اس سے پہلے بھی مقدس کئی مرتبہ علی کے پاس آ کے پرابلم سالو کرا چکے ہیں، کیونکہ جب یہ کہا، اب دیکھیے جملہ، مولا یہ کچھ پرابلمز ہیں آپ کے پاس لے کے آیا ہوں، ایک مرتبہ زری سے میرے مولا کی آواز آئی جیسے کوئی جلال سے بولتا ہے، غصے میں بولتا، اے اردبیلی کیا تم میرے بیٹے کی امامت کو نہیں مانتے ہو؟ بس اتنا کہہ دے مولا کسی سے، ہمارا ایمان کہاں رہا؟ کیا تم میرے بیٹے کی امامت کو نہیں مانتے ہو؟ اردبیلی گھبرا گئے، کانپ اٹھے، وہ مقدس سے اردبیلی تھے کہ پھر بھی جواب دے سکے، ہم اور آپ تو غش کھا کے گر پڑتے، مولا جلال کے عالم میں سوال کر رہے ہیں۔ مقدس سے اردبیلی کہتے میرا جسم کانپ اٹھا، کانپتے ہوئے میں نے کہا مولا یہ کیسے پاسبل ہے کہ آپ کو مانوں اور آپ کے بیٹے کو نہ مانوں؟ کہا کہ اگر میرے بیٹے کی امامت کو مانتے ہو تو آج تمہارے زمانے کا امام وہ ہے، یہ بتاؤ کہ کیا کبھی تم نے اس کو پکارا، کبھی تم نے کوئی پرابلم اس کے سامنے پیش کیا، کبھی تم نے اس سے ہیلپ کی یا مدد کی درخواست کی؟ علی کو ناراضگی ہے، علی کو غصہ، علی باپ ہے، امام زمانہ بیٹے، باپ یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے بیٹے کو اس طرح سے نیگلیکٹ کیا جائے۔ میرا بیٹا امام زمانہ، تم اس کے زمانے کے مومن ہو، کبھی اس کو یاد کیا؟ تمہاری فرسٹ ڈیوٹی تو اپنے زمانے کے امام سے اپنا رشتہ اور اپنا لنک قائم کرنا۔ مقدس سے اردبیلی اور گھبرا گئے۔ دیکھیں یہ علی کی بارگاہ ہے، علی کی، جہاں آغا خوئی اور خمینی جائیں تو ان کا جسم کانپ اٹھے، لیکن اتنے بڑے عالم تھے کہ پھر بھی کہا مولا میں امام زمانہ کو مانتا ہوں، لیکن میرا پرابلم یہ کہ آپ کے بارے میں تو مجھے پتا ہے کہ یہاں آپ آرام کر رہے ہیں، لیکن میرا امام تو غائب ہے، کوئی پرابلم آ جائے تو کیسے ان کو ڈھونڈوں؟ پتا نہیں وہ کہاں ہے۔ علی نے ایک مرتبہ کہا اچھا اس وقت مسجد کوفہ میں میرا بیٹا بیٹھا، جاؤ اور جا کے اسی سے یہ سوال کرو کہ اس تک پہنچنے کا طریقہ کیا، کیسے اپروچ کیا جائے۔ بس یہ کہا میرے مولا نے اور آواز بند۔ اب میں انتہائی پریشانی میں نکلا، علی کسی کو ڈانٹے اور اس طرح ڈانٹے تو مرنے کے قریب، کچھ پتہ ہی نہیں کہ دائیں بائیں کون کھڑا۔ میں چلا وہاں مسجد کوفہ میں پہنچا تو واقعاً میں یہ دیکھ کے حیران کہ میرا امام محراب میں بیٹھا، میں قریب گیا، سلام کیا، امام نے سلام کا جواب دیا اور مسکراتے ہوئے ایک جملہ کہا، لیکن یہ جملہ بتا رہا کہ امام کے دل میں کتنا دکھ، کتنا غم۔ مسکراتے ہوئے صرف ایک جملہ کہا، اے اردبیلی جب تک کہ میرے دادا نے نہیں بھیجا خود سے میرے پاس نہیں آئے۔ امام کا جملہ دیکھیے کیسا شکوہ، کیسی شکایت کہ میں تمہارا امام
آج تم میری امامت کے پیریڈ میں زندگی گزارنے والے، تمہارا اولی الامر میں، ہر شب قدر میں تمہارے سارے احکامات میرے پاس آتے ہیں، کبھی مجھے یاد نہیں کیا، کبھی میرے پاس نہیں آئے، کبھی مجھ سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا۔ امام اگر شکایت کریں تو بالکل ٹھیک ہے، سال میں کتنے دن ہیں کہ ہم امام کو یاد کرتے ہیں؟ جو آج ہمارے زمانے کا امام، جو آج ہمارے لیے باپ سے زیادہ اہم، ہمارا گارجین، ہمارا سرپرست، ہمارا آقا، ہمارا لیڈر، ہمارا ہادی، اسی کی وجہ سے آپ شاید جمعے کے خطبے میں یہاں بھی سنتے ہوں، لیکن پاکستان کے خطبات میں ایک حدیث پڑھی جاتی، اور یہ واقعاً یہ حدیث امام ہر جمعے سننا بھی چاہیے۔ وہ حدیث کیا؟ بے وجود ہی ثبتت الارض والسماء، یہ زمین و آسمان آج قائم ہے اسی امام کے وجود کی وجہ سے، اسی کی برکتوں سے۔ وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ، اور اسی کی برکت سے ہمیں اور آپ کو رزق ملا کرتا۔ اللہ جو ہمیں اور آپ کو رزق دے رہا، رحمتیں دے رہا، نعمتیں دے رہا، زمین و آسمان کو اللہ نے رکھا، یہ وجود امام کی برکت سے۔ اس لیے کہ سلسلہ پیغمبر سے لے کے آخری معصوم تک ان کے وجود کی برکت سے، اور ان کو ہی یاد نہ کرے، انہی کو نہ پکارے۔ اب مقدس کا جواب سنی، گھبرا گئے، مولا آپ غائب ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ تک آؤں، بڑے بڑے پرابلمز بھی ہوتے ہیں، لیکن کہاں آپ کی جگہ، آپ کا پلیس مجھے نہیں پتا۔ بس یہ آخری جملہ ہے، آج کی مجلس ختم۔ اتنا کہنا تھا، امام نے بڑا عجیب جواب دیا، کہا کہ اے اردبیلی، کیا تمہیں اتنی بھی ہماری معرفت نہیں؟ کیا تمہیں اتنی معرفت بھی نہیں؟ ارے اگر تم کسی بھی پرابلم میں ہو، پریشانی میں ہو، ہمیں پکارنا چاہتے ہو، تمہیں ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، خلوص دل کے ساتھ پکارو، ہم جہاں ہوں گے وہاں سے چل کے تمہارے پاس پہنچیں گے۔ ہم آئیں گے تمہارے پاس۔ یہ کیسے ہمارے ہادی، کیسے آقا، کیسے ہر لیڈر کہتا کہ تم آؤ ہمارے پاس، امام کہتے نہیں، تم پکارو، ہم تمہارے پاس آتے ہیں، ہم تمہاری ہیلپ کرتے ہیں، ہم تمہارے پرابلم کو سالو کرتے ہیں۔ پکار کے تو دیکھو، کبھی پکارو تو، کبھی اس عقیدے کو کہ ہمارا امام ہے اس کو اپنی لائف میں تو شامل کرو۔ بڑی بڑی پریشانیاں مومنوں پہ آتی اور اتنے گھبرا جاتے ہیں کہ حق کو چھوڑ کے باطل پہ چلے جاتے ہیں۔ امریکہ کی بات نہیں کر رہا کیونکہ مجھے یہاں کا ماحول نہیں پتا۔ پاکستان میں لوگ بیماری سے گھبراتے ہیں، جادوگروں کے پاس چلے جاتے ہیں کہ کہیں سے کوئی علاج تو ملے، اور جو ہمارا امام، جو آقا، جو ہادی، جو رہبر، جو ہمارا ہر پرابلم دور کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، وہ کہہ بھی رہا ہے کہ پکارو، وہ کبھی یاد نہیں آ رہا۔ یہ شکایت بھی ہے امام کو، یہ ہماری پہلی ڈیوٹی بھی۔ اب اس کو کس طرح سے اپنی زندگی میں لائیں، یہ کل کا ٹاپک ہے، اس لیے کہ بہرحال میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کل بھی آئیں، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ مجلس کا اتنا وقت گزر جائے کہ آپ حضرات سوچیں کہ بس سب کچھ ہو گیا تو میری گفتگو ختم ہوئی۔ اور بس اسی آخری جملے سے ہدایت لیتے ہوئے ایک بات اور کہہ دوں، بس گفتگو ختم۔ میرے مولا نے کہا ہم امام ہیں، ہمارا ماننے والا ہم کو پکارے، ہم خود آئیں گے اس کی مدد کے لیے، ہم خود آئیں گے اس کی ہیلپ کرنے کے لیے۔ بس یہی چیز کربلا کے میدان میں سکینہ کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میرا دادا جو سب کی مدد کو آتا ہے، میری مدد کو کیوں نہیں آ رہا؟ یہی تو ہے ہمارا اعتقاد کہ امام ہر ایک کی ہیلپ کو آتے ہیں، اور امام خود بھی کہہ رہے کہ پکار کے دیکھو۔ سکینہ تو پکار رہی، سکینہ تو پکار رہی، سکینہ کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی۔ میدان کربلا کا وہ وقت یاد کریں، میدان کربلا کی وہ گھڑی، میدان کربلا کی وہ منزل کہ ایک مرتبہ خیمے جلنے لگے۔ خدا آپ حضرات کے گھروں کو سلامت رکھے، کبھی یہ امتحان آپ کو نہ دینا پڑے۔ گھر کی خواتین، اور کیسی محترم خواتین، یہ علی اور فاطمہ کی بیٹیاں جو دن کی روشنی میں بھی بغیر کبھی محرم کے گھر سے باہر نہیں نکلی، اور آج کربلا کے شام غریبہ 18 لاشوں کے درمیان خیمے جل رہے ہیں۔ ساری بیویاں ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے خیمے میں جاتی، یہاں تک کہ آخری خیمے میں خاندان اہل بیت جمع ہو گئے، آخری خیمے نے بھی آنکھ پکڑ لی۔ اب آپ کو تو پتا ہے کہ یہ انتظار کس بات کا ہے، کس چیز کا انتظار ہے، کہ اب بیویاں آخری خیمے سے باہر نہیں نکل رہی۔ اور جب سید سجاد نے کہا کہ ہاں خفی اما علیکن بالصحرا،
آپ کے لیے حکم ہے، پردہ ساقط ہے، جنگل میں نکل جائیے۔ تو زینب اپنے لٹے ہوئے گھر کو لے کے جنگل سے باہر آتی، ایک جنگل میں باہر آتی ہے۔ ایک مرتبہ مدینے میں کسی نے سید سجاد سے سوال کیا، مولا جب آخری خیمہ جلا تو آپ کا گھرانہ کس طرح باہر نکلا؟ ہائے میرا مولا سجاد، ہاتھ میں تسبیح ہے۔ ایک مرتبہ اشارہ کیا، اے سوال کرنے والے، اگر اس تسبیح کا یہ دھاگا ٹوٹ جائے تو جس طرح دانے بکھر کے رہ جاتے ہیں، کربلا کے میدان میں اسی طرح نبی زادے بکھر کے رہ گئے، امام زادے بکھر کے رہ گئے، خاندان اہل بیت کے ننھے ننھے بچے، اور اس انداز سے بکھرے، اس انداز سے کہ جب ان بچوں کو زینب اور کلثوم نے جمع کیا تو ایک مرتبہ نگاہ پڑی، ایک جھاڑی کے نیچے دو ننھے ننھے بچے، دو دو تین تین سالوں کی عمر، آرام کر رہے ہیں۔ زینب نے آواز دی، کلثوم بہن آہستہ چلنا، ایسا لگ رہا ہے تھک کے یہ بچے سو گئے ہیں، ہمارے پیروں کی آواز سے ان کی آنکھ نہ کھل جائے۔ آہستہ آہستہ دونوں بہنیں جھاڑی کے قریب آئیں، عجیب منظر دیکھا، جلتے ہوئے خیموں سے تو بچے نکل آئے مگر یہ دو بچے سو نہیں رہے ہیں، یہ دو ننھے ننھے لاشیں ہیں جن کے سینے پر گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان، گھوڑوں کی ٹاپوں تلے کچل کے شہید ہونے والے۔ دونوں لاشیں اٹھائے، ایک لاشا زینب نے اٹھایا، ایک لاشا کلثوم نے اٹھایا۔ ایک مرتبہ زینب نے فرات کے رخ کیا، عباس آج تم نہ رہے تو تمہاری بہنوں کو لاشیں بھی اٹھانا پڑ رہے۔ اس طرح خاندان اہل بیت بکھر کے رہ گیا، سیدانیاں کسی طرف، بچے کسی طرف۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے ایک مرتبہ میری نگاہ پڑی، سب سے آخر سے خیمے سے باہر آنے والی ایک ننھی سی بچی تھی جس کے کرتے میں آگ لگ چکی تھی، آگ بڑھتی جا رہی تھی مگر بچی کو آگ کا کوئی خیال نہیں تھا۔ اپنے ہاتھ سینے پر مارتی، کبھی کہتی ہائے میرے بابا، کبھی کہتی ہائے میرے چچا۔ میں گھبرا گیا، مجھے اپنی بچی یاد آ گئی، ہائے یہ بچی آگ میں نہ جل جائے۔ میں قریب آیا، میں نے ہاتھ بڑھا کے کرتا پکڑنا چاہا مگر جیسے ہی میرا ہاتھ آگے بڑھا بچی پیچھے ہٹی، جلال کے ساتھ مجھے دیکھا، خبردار میرے جسم کو ہاتھ نہ لگانا، میں فاطمہ زہرا کی پوتی سکینہ ہوں، سکینہ، نامحرم میرا جسم نہیں چھو سکتا۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑا، شہزادی فقط کرتا پکڑ کے آگ بجھاؤں گا۔ آگ تو بجھا دی مگر سکینہ نے حیرت سے مجھے دیکھا، اے شخص ایک مہربانی اور کر دے اور مجھے نجف کا پتہ بتا دے۔ میں حیران ہوا، کربلا میں بیٹھ کے نجف، ارے نجف جا کے کیا کریں گی؟ کہا تجھے نہیں پتا، ارے نجف میں میرا دادا کائنات کا مشکل کشا دفن ہے، میں جاؤں گی دادا علی کی قبر پہ گروں گی، فریاد کروں گی دادا علی آپ ہر ایک کے یتیموں کی مدد کو آتے مگر آپ کے حسین کی یتیمہ تماچے کھاتی رہی، کوڑے کھاتی رہی، دادا علی آپ سکینہ کی مدد کو نہ آئے۔ پروردگارا شہزادی سکینہ کے ان مصائب کا واسطہ اور خاندان اہل بیت خصوصاً زینب ام کلثوم کی ان تمام مصیبتوں کا واسطہ تمام صاحبان ایمان خصوصاً مجلس میں موجود مومنین اور مومنات کو، ان کی اولادوں اور گھروں کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ سکینہ کے بابا کے بے گور و کفن لاشوں کا واسطہ ہمارے جملہ مرحومین کی مغفرت فرما، ہمیں سیرت اہل بیت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔
شہ کا ماتم ہے نوح خوانی ہے، شہ کا ماتم ہے نوح خوانی ہے، شہ کا ماتم ہے نوح خوانی ہے، شہ کا ماتم ہے نوح غمزدہ دل کی ترجمانی ہے، شہ کا ماتم ہے نوح خوانی ہے، شہ کا ماتم ہے، دل کو قابو میں رکھ کے اہل ادا، دل کو قابو میں رکھ کے اہل ادا، دل کو قابو میں رکھ کے اہل ادا، داستان علم سنانی ہے، شہ کا ماتم ہے نوح ہے، شہ کا ماتم ہے، میزبانی کا حق ادا کیجئے، میزبانی میزبانی کا حق ادا کیجئے، میزبانی کا حق ادا کیجئے، میزبانی کا حق ادا کیجئے، مہماں فاطمہ کا جانی ہے، شہ کا ماتم ہے نوح ہے، شہ کا ماتم ہے، راہ مولا میں کیوں نہ مر جائیں، راہ مولا میں کیوں نہ مر جائیں، راہ مولا میں کیوں نہ مر جائیں، آخر ایک دن تو موت آنی ہے، شہ کا ماتم شہ کا ماتم ہے نوح ہے، تشنہ لب ہے حسین کے اطفال، تشنہ لب ہے حسین کے اطفال، تشنہ لب ہے حسین کے اطفال، شرم سے نیر پانی پانی ہے، شہ کا ماتم ہے، شہ کا ماتم ہے، کر رہے ہیں سوال ابو حسین، 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 بات بے شیر کی زبانی ہے، شہ کا ماتم شہ کا ماتم ہے، شہ کی نظروں میں ہے شبیہ رسول، شہ کی نظروں میں ہے شبیہ رسول، شہ کی نظروں میں ہے شبیہ رسول، دل کی ڈھارس پہ نوجوانی ہے، شہ کا ماتم ہے نوح شہ کا ماتم
دیکھنا انتہائے صبر حسین، دیکھنا انتہائے صبر حسین، دیکھنا انتہائے صبر حسین، لاش اکبر ابھی اٹھانی ہے، شیخ ماتم قصہ غم کہے گا تیر ستم، 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 زد پہ اصغر کی بے زبانی ہے، شیخ ماتم شیخ ماتم ہے، بنت زہرا کی بے کسی کی گواہ، 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 جلتے خیموں کی پاسبانی ہے، شیخ ماتم شیخ ماتم ہم سے چھینے گا کون مشک و علم، 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 یہ تو عباس کی نشانی ہے، شیخ ماتم شیخ ماتم ہے، کچھ تو سوچو کہ آل احمد پر، کچھ تو سوچو کہ آل احمد پر، کچھ تو سوچو کہ آل احمد پر کون ظلم و ستم کا بانی ہے، شیخ ماتم شیخ ماتم ہے، حق پرستی ہے زندگی ساحر، حق پرستی ہے زندگی ساحر، حق پرستی ہے زندگی ساحر، کربلا شرح زندگانی ہے، شیخ ماتم شیخ ماتم غم زدہ دل کی ترجمانی ہے، شیخ ماتم ہے نوحہ خوانی ہے، یا حسین 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 سارا چمن اداس کلی بھی کھلے نہیں، ہائے
ہائے سارا چمن اداس کلی بھی کھلی نہیں، ہائے سارا چمن اداس کلی بھی کھلی نہیں، اور روئے اجل تمام ہے زندہ ہلے نہیں، سارا چمن اداس کلی بھی کھلے نہیں، ہے سارا چمن اداس کلی بھی کھلے نہیں، او یہ درد کوئی پوچھے جناب بطول سے، یہ درد کوئی پوچھے جناب بطول سے، اپنے وطن میں کس کو وراثت ملی نہیں، اپنے وطن میں کس کو وراثت ملی نہیں، سارا چمن اداس کلی بھی کھلی نہیں، ہائے سارا چمن اداس کلی بھی کھلی نہیں، اصغر کا عزم پوچھئے حرمل کے تیر سے، اصغر کا عزم پوچھئے حرمل کے تیر سے، گردن کٹی رہی ہے ذرا سی ہلی نہیں، ہائے گردن کٹی رہی ہے ذرا سی ہلی نہیں، ہائے سارا چمن اداس کلی بھی کھلی نہیں، ہائے سارا چمن اداس کلی بھی کھلی نہیں، او اصغر کو ایک گھونٹ جو پانی نہ مل سکا، او اصغر کو ایک گھونٹ جو پانی نہ مل سکا، در مرلیے فرات ہے دریا ہلی نہیں، او دم بھر لیے فرات ہے دریا ہلی نہیں، سارا چمن اداس کلی بھی کھلی نہیں، ہائے سارا چمن اداس کلی بھی کھلی نہیں، یا حسین 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 یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک وعلی الارواح التي حلت بفنائک واناخت برحلک، السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین جميعا ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا ابا الحسن یا علی بن موسیٰ الرضا، السلام علیک وعلی آبائک الطیبین وابنائک الطاہرین وعلی اختک الفاطمة المعصومة القمیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، السلام علیک یا شریک القرآن، عجل اللہ تعالی ظہورک وسحل اللہ تعالی نورک، واجعل لنا من اولیائک و آوانک،
السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔